اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے۔ آج اس خطبے کے 2 جملے آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے آخرت کی بھوک اور پیاس کا تصور کرو۔ یہ کیوں کہا گیا کہ روزے کی حالت میں آخرت کی بھوک اور پیاس کا تصور کرو؟ ظاہر طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان آخرت کی بھوک اور پیاس کا تصور کرے گا تو دنیا کی بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو خدا کے لیے اس دنیا میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا، روز قیامت پروردگار عالم اسے قیامت کی بھوک اور پیاس سے محفوظ رکھے گا۔ اس مطلب کی تائید کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی تکلیف محسوس کریں اور آخرت کی بھوک اور پیاس کا تصور کریں، آخرت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں۔ دوسرا فقرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء اور مساکین کی مدد کرو، ان کے لیے انفاق کرو، ان کے لیے خیرات کرو۔ اسلام ایک اجتماعی دین ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی ذات کو محور بنا کر صرف اور صرف اپنے لیے سب کچھ انجام دے رہا ہے تو اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ چیز بہتر نہیں ہے، یہ چیز احسن نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے مفاد کے بارے میں فکر کرے، صرف اپنے بارے میں سوچے، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک انسان سماج، سوسائٹی، معاشرے، رشتہ داروں اور خاندان والوں کے ساتھ گہرا تعلق نہیں رکھے گا، دوسروں کے سلسلے سے فکر مند نہیں ہوگا، انسانیت کا درد اپنے دل میں نہیں پیدا کرے گا، دوسروں کی مدد سے کنارہ کشی کرے گا، اس وقت تک یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس وقت تک یہ انسان مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں جہاں انسان کے لیے نفس اور روح کی تربیت کا موقع فراہم کیا گیا ہے، وہیں پر انفاق اور خیرات کے میدان میں آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فقراء و مساکین کی مدد کرنا، ان کی حاجت روائی کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان تک رسائی ماہ مبارک کی ایک اہم عبادت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ فقراء و مساکین کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ امام علیہ السلام فقراء اور مساکین کی کیسے کفالت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے، ان کے زندگی کے مسائل کس طرح سے حل کیا کرتے تھے۔ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ جو ہمارے پہلو میں بیٹھتا ہے، جو ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، جو ہمارا ہمدرد ہے، جو ہمارا مونس ہے، وہ ہے کون؟ لیکن جب ایمان کی شہادت ہو گئی تب ان کو یہ علم ہوا کہ جو ہمارے ساتھ کھانا کھاتا تھا، جو ہمارے پہلو میں بیٹھتا تھا، وہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ وہ علی ابن الحسین تھے، امام وقت تھے۔ آج جہاں کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنا شکار بنایا ہے، دنیا کو اقتصادی طور پر مفلوج کر دیا ہے، کش کر دیا ہے، اس سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے مساکین کی مدد کریں، ان کی حاجت روائی کریں۔ اس لیے کہ خیرات، انفاق میں بظاہر انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سے مال دے کر راہ خدا میں اپنے باقی مال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں یہ خبر ملی کہ
راستے میں یہ خبر ملی کہ راہزن ڈاکو قافلے کو لوٹ رہے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ گھبرا گئے، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پناہ لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی ہستی کو جانتا ہوں جو تمہارے مال کا محافظ ہو سکتا ہے، تمہارے مال کا ضامن ہو سکتا ہے، تم اپنے مال کو اس کے سپرد کر دو، اس کے حوالے کر دو۔ لوگوں نے پوچھا وہ ہستی کون ہے؟ تو امام نے فرمایا وہ ہستی رب کائنات ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اپنا مال اس کے حوالے کس طریقے سے کر دے، کیسے سپرد کر دے؟ تو امام نے فرمایا تم یہ نیت کرو کہ گھر پہنچنے کے بعد اپنے مال سے کچھ حصہ خدا کی راہ میں دو گے۔ انہوں نے امام کی بات مانی اور قافلے نے حرکت کی اور قافلہ وہاں پہنچا جہاں راہزن ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن قافلہ بہت آرام و سکون کے ساتھ گزر گیا۔ راہزن نے، ڈاکوؤں نے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب یہ قافلہ منزل مقصود تک پہنچ گیا، گھر پہنچ گیا، تو انہوں نے وعدے کے مطابق اپنے مال کا تہائی حصہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، فقراء و مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا، اور جو باقی مال بچا ہوا تھا اس سے انہوں نے تجارت کی جس سے انہیں کئی گنا فائدہ ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ فائدہ اور یہ برکت خدا کے ساتھ معاملہ کرنے کی وجہ سے ہے، لہذا عزیزو اگر ہمیں اپنے مال میں برکت چاہیے تو ہمیں خدا کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا، فقراء و مساکین کی مدد کرنا ہوگی۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔